بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز سامعین و ناظرین، میرے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم ملٹی وٹامنس کھانے کا سوچ رہے ہیں تو ہمیں کون سا ملٹی وٹامن لینا چاہیے، کون سا ملٹی وٹامن لینا شروع کرے اور کون سا ملٹی وٹامن ہمارے لیے بیسٹ اور موزوں رہے گا۔ کوئی بھی ملٹی وٹامن سیلیکٹ کرنے سے پہلے اگر آپ بیلنس ڈائٹ کو روزانہ کے بنیاد پر استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو ملٹی وٹامنس کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے حالات میں جیسا کہ آپ کو پراپر ٹائم نہیں مل رہا کہ آپ وقت پر کھانا کھائیں، وہ بھی بیلنس ڈائٹ، یا پھر روزمرہ کی بنیاد پر آپ کی مشقت زیادہ ہے، یا پھر خدا نخواستہ کسی وائٹامن ڈیفیشنسی کا شکار ہے، تب آپ کو ملٹی وٹامنس استعمال کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ چند ٹپس اور ہدایات شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ملٹی وٹامنس وہی لینے چاہیے جو روزمرہ کے بنیاد پر جو نیوٹرنٹس ہم کو چاہیے وہ سارے ہونے چاہیے، اور اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ملٹی وٹامنس میں موجود ملٹی وٹامنس کی مقدار روزمرہ کے حساب سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ ملٹی وٹامنس اگر زیادہ مقدار میں ہوگی تو یہ بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ملٹی وٹامنس میں ہمیشہ دائیں یا بائیں جانب RDA لکھا ہوتا ہے۔ RDA کا مطلب ہوتا ہے ریکمینڈڈ ڈیلی الاؤنس، یعنی اردو میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ روزمرہ کے حساب سے آپ کے جسم کو بس اتنا ہی نیوٹرنٹس چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ ملٹی وٹامنس میں ایک اچھا سا حصہ مائکرو نیوٹرنٹس کا بھی ہونا چاہیے، جیسا کہ تھائمین، رائبوفلیوین، نیاسین، فولیٹ، کیلشیم، میگنیشیم، سیلینیم، زنک وغیرہ۔ اس کے علاوہ کچھ مائکرو نیوٹرنٹس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ بورون، نکل، ٹین وغیرہ۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ملٹی وٹامنس کو ہمیشہ جسم کی ضرورت کے مطابق سلیکٹ کرے۔ مثال کے طور پر اگر آئرن کی کمی ہو تو آئرن کی سپلیمنٹ، اور اگر کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو تو پھر کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی سپلیمنٹ۔ کسی کا آزمایا ہوا نسخہ یا فارمولہ استعمال کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ سب سے پہلے بلڈ ٹیسٹ کریں۔ بلڈ ٹیسٹ کرنے سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے جسم میں کون سے ملٹی وٹامنس کی شارٹیج ہے۔ کوئی بھی مخصوص اور نامی گرامی ملٹی وٹامنس برین کے استعمال سے پہلے جسم کے اندر موجود ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ چوتھا پوائنٹ، کوئی بھی ملٹی وٹامن شروع کرنے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور رابطہ کرے، بالخصوص کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی بیماری ہو اور آپ اور بھی دوائی استعمال کر رہے ہوں تو اس حالت میں ملٹی وٹامن کے استعمال میں احتیاط کریں۔ نمبر 5، جو ملٹی وٹامنس آپ کھانا چاہتے ہیں یا سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ڈوسیج فارم کو ضرور خیال میں رکھیں، کیونکہ اگر آپ ملٹی وٹامن سیرپ فارم میں یا کیپسول فارم میں استعمال کریں گے تو اس کا ایفیکٹ جلدی ہوگا، کیونکہ کیپسول اور سیرپ باڈی میں جلد جذب ہو کے اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ملٹی وٹامن ٹیبلٹس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اگر ٹیبلٹس چیلیٹڈ فارم میں ہوگی تو اس کی ایبزارپشن بھی اچھی ہوگی اور ساتھ میں اس کا ایفیکٹ بھی اچھا ہی ہوگا۔ نمبر 6، ملٹی وٹامن وہی بیسٹ رہیں گے جس میں ملٹی وٹامن کے ساتھ ساتھ ملٹی منرل بھی شامل ہو اور ساتھ ہی ساتھ پروبائیوٹکس بھی، لیکن دھیان میں رہے کہ اس طرح کے کمپلیکس فارمولا صرف ان لوگوں کے لیے موزوں ہے جو اصلاً ہیلدی ہوتے ہیں لیکن ان کا لائف سٹائل ہیلدی نہیں ہوتا، یا تو بہت زیادہ مشقت والے کام کرتے ہیں یا ایکسرسائز یا جم کرتے ہیں، تو اس طرح کے کمپلیکس فارمولا ہر بندے کے لیے موزوں بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ کوئی بھی سپلیمنٹس، کوئی بھی وائٹامنس استعمال کرنے سے پہلے اپنے فارماسسٹ اور اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے ضرور پوچھ لیا کریں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت ہیلپفل ہوگا۔ آئندہ آنے والے ویڈیوز میں آپ کو اور بھی اس ملٹی وٹامنس کے بارے میں اور بھی تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ اپنے آپ کا اور اپنے آس پاس لوگوں کا بہت ہی خیال رکھیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔